بتائیے گا کہ ہر خواب کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. جامع شمس الہدیٰ کے قیام کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اس سفر میں سب سے جو بڑا چیلنج وہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یوں ڈالا کہ میں 1997 میں جامعہ بنوریہ عالمیہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آبائی علاقے میں نے جامعہ عربیہ فروغ الاسلام میں تدریس کا میں نے کام شروع کیا. چونکہ میرے بچپن سے طالب علمی سے جو ارادے تھے وہ وسیع تھے، تو وہاں غربت، تنخواہ کا کم ہونا، وسائل کا کم ہونا، یہ مجھے بار بار پریشانی ہوتی رہتی تھی. بالآخر اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں نے کراچی کا رخ کیا. کراچی رخ کرنے کے بعد میرے دل میں ایک بے چینی آئی کہ میں بلوچستان کا ہوں، مجھے تو بلوچستان میں کام کرنا چاہیے تھا. میں کراچی میں آیا، کراچی میں بجلی ہے، پانی ہے، سہولتیں ہیں، میرے بلوچستان میں کچھ نہیں ہے. تو میرے دل میں ایک بے چینی آئی. تو کافی عرصے تک میں سوچتا رہا اس بے چینی کو میں کس طرح زائل کروں. تو پھر میں یہاں پر اپنے تنخواہ سے 5,000 روپے الگ کر کے میں بلوچستان کے ایک گاؤں میں، پسماندہ گاؤں میں، جہاں نہ مسجد نہ مدرسہ نہ اسکول، ایک گاؤں میں نے قاری صاحب کو 5,000 دیا. میں نے کہا یہاں کے بچے بچیوں کو آپ نے پڑھانا ہے، قرآن شریف کی ابتدائی تعلیم جو ضروری ہے، جو ضروری مسائل آپ نے دینا شروع کرنا ہے. تو تاکہ یہ میرے بلوچستان کو چھوڑ کر کراچی آنے کا کچھ نہ کچھ کفارہ ہو جائے. تو الحمدللہ وہ جو میں نے شروع کی تو میرے دل میں اللہ پاک نے بہت اطمینان ڈال دیا. پھر میں نے اس کام کو بڑھانے کے لیے اور بھی دوستوں سے مشاورت کی. تو کرتے کرتے الحمدللہ 3 سے 4 سال کے اندر 12 ایسے مواقع میں نے ڈھونڈ لیا. 12 مواقع جس میں یعنی ایسے علاقے، پسماندہ علاقے جہاں پر نہ مسجد ہے، نہ اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے. وہاں کسی کے گھر، ابتدا میں ہم نے کیا کیا، کسی کے گھر کو کہا کہ آپ اس ٹائم تک اپنا گھر خالی کرے، کمرہ، اور اس میں قاری صاحب آئے گا، بچے بچیوں کو پڑھا کے چلا جائے گا، آپ اتنا مہربانی کریں. تو ہم نے اس طریقے سے کام شروع کی. تو الحمدللہ 2006-7 کی بات ہے. آج الحمدللہ وہ 12 سے 13 مکاتب ہے. ان میں 650 بچے بچیاں ماشاءاللہ ابتدائی قرآن اور کی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد، سال 6 مہینے کے بعد جب میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں ان کا، تو میں دیکھتا ہوں ایسے غریب بچے ہیں، ایسے نادار بچے ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، کپڑے پرانے پھٹے ہیں. اور جب آپ ان کا قرآن سنو تو کہتے دنیا کا سب سے نمبر 1 ہیرو ہے. جی ابھی میں نے آپ کے جو طلباء ہیں قرآن سنا، یہ وہیں کے بچے ہیں. اچھا. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ کیا میں 650 بچے بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو صرف ناظرہ کے ساتھ معلق کر کے ان کا زندگی روکنا یا ان کو آگے بڑھانا ہے. تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک کراچی میں ایک مرکز بناؤں، جامعہ شمس الہدیٰ کے نام سے. وہاں کے جو بچے آگے بڑھنا چاہیں گے تو میں وہاں سے ان کو لے کر آؤں گا یہاں پر ان کو پورا درس نظامی، جو دیگر جو آپ نے کہا تھا کہ مدرسے کے بارے میں جو میرے ذہن میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کہ ان کو میں نے کیسے آگے بڑھانا ہے. تو آپ یقین کریں عبداللہ بھائی، وہاں کے جو بچے ہیں نا، یعنی ان کو کرائے تک بھی آنے کے لیے کراچی نہیں ہے کہ ہم کرایہ دے کر کراچی آئیں اور پڑھنے کے لیے آئیں، اور پھر یہاں پر زیادہ رہا، جیب خرچہ، کپڑے لینا، پھر کراچی ہے، روز بچے چیزیں لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو کرایہ دے کے ہم نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے آگے، ہم آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے یہ جامعہ شمس الہدیٰ کا 10 پلاٹ سے ہم نے کام شروع کر دیا. تو اس میں بہت سارے آپ نے کہا چیلنجز. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کچھ ایک مکتب فرقے کر کے لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، باقاعدہ ڈنڈے لے کے آگے، بھائی یہاں مدرسہ نہیں ہوگا، یہاں مسجد نہیں ہوگا، یہ ہوگا، آپ لوگ ایسے مختلف قسم کے جو باتیں ہوتے ہیں. تو اس وقت چونکہ میں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا، جگہ لیا ہوا تھا، پورا میرا ایک ذہن تھا، تو ڈنڈے لے کر میرے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے. تو مجھے ایک حدیث یاد آیا اس وقت، وہ لوگ ابھی تک بھی زندہ جو میرے ساتھ. تو حدیث یہ آیا کہ میں اٹھ کے ان کے ساتھ لڑوں. پہلے تو بات یہ کہ میں ان کے ساتھ لڑوں، جو جس طریقے سے وہ آئے میں اس طریقے سے کروں. پھر میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. پھر مجھے ایک حدیث یاد آیا. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آدم کے اولاد کو 2 چیزیں بزدل اور بخیل بنا دیتے ہیں.
ایک مال، ایک اولاد. تو میں نے اللہ سے دل میں یہ کہا اے اللہ آج نہ میں بزدل ہوں نہ اپنے اولاد کے لیے نہ میں اپنے مال کے لیے. آج میں بزدل ہوں، صبر کر رہا ہوں. اس ادارے کو جو میرے ذہن میں اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، آج میں ان کے لیے صبر کر رہا ہوں، اللہ میری مدد فرما. تو آپ یقین کریں وہ بندے آپس میں لڑے اور اسی طریقے سے وہ چلے گئے اور اللہ پاک نے ہمیں عافیت کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی توفیق دی. تو اس وقت ہم اس ادارے کو جب کام شروع کیا ہم 4 افراد تھے. آج الحمدللہ 250 ہمارے طالب علم ہیں اور بچیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ 200 ہیں اور ہمارا عملہ جو ہے نا 22-23 ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ جو تعداد بتا رہے ہیں یہ کراچی والے کی یا بلوچستان والے کی؟ یہ کراچی والے مرکز کی بتا رہا ہوں میں. مرکز میں اتنی تعداد ہے جی 650 وہاں پر ہے، چھوٹے جن کو مکاتب کہتے ہیں جو باقاعدہ مدرسے نہیں ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے کرم یہ کیا جو مکاتب تھے چھوٹے چھوٹے وہ آہستہ ان میں سے 3-4 مدارس کا شکل اختیار کر چکے ہیں ماشاءاللہ. وہاں پر ہم نے 25-30 طلباء سے شروع کیا تھا، آج وہاں پر مسجد بھی بن گئی، آج وہاں پر کلاسیں لگ رہے 2-2 3-3 کلاسیں لگ رہی، اللہ نے برکت دی. تو یوں مجھے جو ذہن میں آیا کہ میں اپنے بلوچستان کے بچوں کو آگے بڑھاؤں تعلیمی میدان میں، تو وہاں سے جو بچے آگے آنا چاہتے ہیں ہمارے ان مکاتب سے سب سے پہلے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرا ترجیح ہمارا یتیم بچوں کا ہے. اس وقت ہمارے پاس 35 بچے یتیم ہیں بالکل، جن کا پورا جیب خرچہ نان نفقہ تعلیم کی تمام اخراجات ہمارا ادارہ پورا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی تو تیسرا ہمارا ترجیح، یہ 2 ترجیح میں نے بتا دیا. تیسری ترجیح ہمارا یہ ہے اکثر بڑے مدارس ہیں ماشاءاللہ، جامعات ہیں، بڑے مدارس ہیں، وہاں میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے. یہ تو ہے. وہاں پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، چپل ٹوپی کیسا ہے، شکل کیسا ہے. دوسری بات پھر آپ نے اسکول کتنا پڑھا ہے، آپ نے پہلے مدرسے سے کتنا یعنی سند آپ کے نمبرات کیا ہیں. تو جو لائق بچے ہوتے ہیں تو ان کو داخلہ ہو جاتا ہے. جو مجھ جیسے غریب ہے بیچارے بلوچستان سے تعلق ہے، جن کے پاس نہ زیادہ نمبرات ہیں نہ اچھے کپڑے ہیں نہ اچھے ٹوپی ہے، تو بیچارے ریجیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں کچھ عرصے تک میں بڑے مدارس کے گیٹ پہ اپنے بندے کھڑا کر دیا تھا کہ جو ریجیکٹ ہو ان کو ہم پڑھائیں گے. اس نیت پہ کیا یہ بچے غریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے کیا؟ اور دوسری بات آپ کو عبداللہ بھائی میں کہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کہتا ہوں کمال یہ ہے کہ نالائق کو لائق بنانا. لائق تو ویسے اس کے لیے راستے بہت ہیں. اگر آپ کے ادارے میں جگہ نہیں ہوا تو دوسری جگہ پہ جائیں گے، تیسری جگہ پہ جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے. جو بیچارے نادار غریب بچے ہیں جو چپل پہننا نہیں جانتے، جو ناک صاف کرنا نہیں جانتے، جو اردو بولنا نہیں جانتے، تو اگر آپ ان کو شفقت ان کے سر پہ رکھ کر آپ ان کو بہت بڑے بڑے عالم تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس نیت پہ یہ میں نے جو جامعہ شمس الہدیٰ ہے، ان جو میں نے آپ سے میں نے نقطے بتا دیے، ان بنیاد پر الحمدللہ جامعہ شمس الہدیٰ آج اس پر کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اکثر بچے اس طرح غریب طبقے کے، اور جب چھٹیوں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کو بسیں کر کے لے کے جاتے ہیں. بسوں کے کرائے تک بھی اکثر ہم بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں. اور واپس آنے پہ کئی بچے رابطہ کرتے ہیں کرایہ نہیں ہے، پڑھنے کے لیے آئے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم کرایہ بھیج دیں گے، آپ پڑھنے کے لیے آئے، اب اپنا زندگی یقیناً قابل تعریف جو آپ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک مختصر تعارف تھا جامعہ کا. اور دوسرا ہمارا جامعہ کا تعارف یہ ہے کہ بچپن سے جو میرے شاید غالباً آپ نے جامعہ کا نقشہ دیکھا ہوگا. نقشہ دیکھا تھا میں نے. الحمدللہ وہ نقشہ اس وقت جب اللہ اس کو بنائے گا تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان تینوں حرموں کا ہم نے اس میں مشابہت رکھا ہوا ہے. حرم شریف کا، مسجد نبوی کا، مسجد اقصی کا. تو الحمدللہ اس حساب سے کام ہو رہا ہے. یہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. الحمدللہ اب اس وقت پہلا چھت ڈل رہا ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ اس میں کام چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو تقریباً 3 سے 4 کروڑ اب ماشاءاللہ میں اس درمیان میں اپنے ناظرین، اپنے معاونین کا شکریہ ادا بھی کروں گا کہ انہوں نے اعتماد کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو الحمدللہ
3 سے 4 کروڑ اب اس پر خرچ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. مزید انشاءاللہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو 3 حرموں کا انشاءاللہ اس میں آپ کو خوشبو ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے مدرسے میں دینی اور دنیاوی علوم کو یکجا کیا گیا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ انگلش، عربی، تجوید اور خطاطی جیسے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. اس امتزاج کے پیچھے آپ کا ویژن کیا ہے اور یہ طلباء کے فیوچر مستقبل پر کیسے اثر ڈالے گا؟ اچھا عبداللہ بھائی، اس میں عام بات یہ ہے کہ میں ایک اور درمیان میں آپ کے تمہید باندھوں گا جی کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان ہر حساب سے پسماندہ ہے. جی جی ہر حساب سے، روڈوں کے حساب سے، سہولتوں کے حساب سے، بجلی کے، پانی کے، گیس کے، ہر حساب سے. تو جہاں سہولتیں نہ ہو تو وہاں پہ لوگ بھی پسماندہ ہو جاتے ہیں، ان کے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ان کی صلاحیتیں ضائع ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے، ہمارا مستقبل، ہمارے جوان، ہمارے پاکستان کے معمار، یہ کیا کرتے ہیں؟ غلط راستوں میں لگ جاتے ہیں. کوئی نشے میں لگ جاتا ہے، کوئی اسمگلنگ میں لگ جاتا ہے، کوئی مطلب مختلف تنظیموں میں لگ جاتے ہیں. جی جی آگے جا کر وہ اپنے ملک اور اپنے قوم، اپنے یعنی اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی صرف یہی ہے کہ ان کو تربیت نہیں ہے. جی ان کو کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے. اگر ان کو تربیت ہو، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. دیکھیں آپ ماں باپ کو کیسے پہچانیں گے؟ تربیت سے پہچانیں گے، جی جی تربیت. اسلام سے پہچانیں گے، شریعت سے پہچانیں گے نا کہ یہ ماں ہے، ماں کا یہ مقام ہے، یہ باپ ہے، باپ کا یہ مقام ہے، اور یہ بھائی ہے، بھائی کا یہ مقام ہے، یہ عالم ہے، اس کا یہ مقام ہے. اسی طرح ہمارے دھرتی کا، ہمارے ملک کا ایک مقام ہے جی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں ماں. ماں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، آپ حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں گے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، تو یقیناً آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ادارے ہیں، جی یہ میرا فوج ہے، یہ میرا پولیس ہے، یہ میرا قانون ہے؟ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتہ چلا. تو اس وقت ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے سے ہیں جو اس وقت ہر طریقے سے امن و امان کے حساب سے بھی پسماندہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے آج بھی روڈیں بند ہیں، آج بھی مریض روڈوں پہ مر رہے ہیں. کیا ہے؟ یہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ ہے. اگر ہمارے یہاں تعلیم ہو، پھر ہم پہچانیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ میرا ماں باپ ہے، یہ میرا ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں. تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دے دیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور تیسری بات کا میں اضافہ کروں گا جو آپ نے نام نہیں لیا، وہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا ہنر. ہم نے اپنے مدرسے میں 2-3 شعبے بھی شروع کیا ہوا ہے. آپ کے توسط سے میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنا، جانور سیکھنا، جانور پالنا سیکھنا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم نے ایک اپنے استاد کو لاہور ایک کورس کے لیے بھیجا تاکہ وہ ٹیلرنگ سیکھ کر آئے اپنے بچوں کو، ہم اپنے طلباء کو سکھائیں. اور اس وقت ہمارے کچھ بچے کمپیوٹر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ سیکھ کر آ جائیں، ہم اپنے مدرسے میں کمپیوٹر کا شعبہ شروع کریں. اسی طرح آرگینک سبزیاں، آرگینک جو پھل فروٹ ہے، ان کو تیار کرنے کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے ہاں کراچی یونیورسٹی سے اور بڑے بڑے حضرات آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. دین، تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کے بعد آپ کی جو مزید زندگی ہے، تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ مدرسوں میں تو پورا زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو آپ دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے روز مرہ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر ہونے چاہیے. تو اس ہنروں کو بھی ہم لوگ الحمدللہ اپنے مدرسے میں سکھا رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ وقت کافی کم ہے، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں، ابھی عید کے بعد داخلے بھی شروع ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ پروڈکٹ تیار کیسے کرتے ہیں آپ لوگ، یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اب عید کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے، تو جو جامعہ شمس الہدیٰ میں داخل لینے کو خواہش مند ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہوگا اور کس کوالٹی کے طالب علم آپ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں طالب علم جیسے ایک عمارت بنتی ہے نا، عمارت، اسی طرح ایک انسان بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، بہت پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں. تو ان کا تربیت کرنا،
آج میں اپنے استاذوں سے یہی کہہ رہا تھا، دیکھیں کہ آپ کلاس میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں، کھیل کے میدان میں بھی اپنے شاگردوں پہ نظر رکھیں، مدرسے سے نکلتے وقت بھی نظر رکھیں، مدرسے میں داخل ہوتے وقت نظر رکھیں، سوتے وقت بھی ان پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ معاشرے میں جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ان پر بھی نظر رکھیں، اس کو کہتے ہیں مدرسہ۔ یہ مدرسہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سبق پڑھایا اور سن لیا اور آپ اپنے کمرے میں گئے، وہ اپنے روم میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ان بچوں کو بنانے کے لیے پڑھانے کے ساتھ تربیت اہم ہے، تربیت ہے۔ تو الحمدللہ اس تربیت کے لیے ہمارے مدرسے میں ہفتے میں 2 نشستیں ہوتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کہیں باہر سے علماء آتے ہیں، کہیں ہمارے اپنے اساتذہ کے نمبر لگتے ہیں ان کو تربیت دینے کے لیے۔ جی جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں جو ان کو تربیت ملتی رہتی ہے، جی۔ وہ نشستیں ہوتی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک بچہ جا کر جو ہے نا پہلے ناظرہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد حفظ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد کتب میں شروع ہو جاتا ہے۔ جی۔ جب کتب میں شروع ہونے کے بعد دینی دنیاوی تعلیم ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً اور لوگ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ایک کامیاب، ایک مطلب یہ ہے کہ کراچی میں ایک کامیاب شخصیت ہے جی تعلیم کے حساب سے، اسکول کے حساب سے، کالج کے حساب سے، دنیاوی اعتبار سے، تو ہم ان کو کبھی کبھی بلاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے کامیابی کا راز ہمارے بچوں کو بتا دیں۔ اچھا اس میں باقاعدہ ماشاءاللہ کئی حضرات آ چکے ہیں اور اپنے کامیابیوں کے راز بھی بتا چکے ہیں طلباء کو کہ بھائی آپ پڑھنے کے ساتھ اگر اس طریقے سے آپ اپنا زندگی گزاریں گے تو آپ ایک کامیاب شخص بن جائیں گے۔ تو یقیناً۔ ایک تو سوال کا جواب آپ کا یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ شمس الہدا کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، ہے۔ چاہے وہ ایسا بچہ جس کو اردو نہیں آتا ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، یا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مثال یعنی مطلب دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ دونوں آ سکتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت بھی ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کروڑ پتی لکھ پتی جو بچے ہیں وہ بھی پڑھ رہے جی۔ ہیں، اور غریب سے غریب اور یتیم سے یتیم بچے جن کو یعنی ان کے رشتہ دار بھی کفالت نہیں کر سکتے، جامعہ کفالت کر رہا ہے، ان میں سے ایک ابھی بھی نیچے ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا میں آپ کا تلاوت سنا ان کا، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور جیسے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو اسی طریقے سے تیار کریں گے، تربیت کے ساتھ تیار کریں گے۔ جی بہت شکریہ کہ